بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، غور کرنے والوں کو اور ساتھ ہی ساتھ یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید۔ سامن، مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی، انہیں صدیوں نہ بھولے گا زمانہ، یہاں جو حادثے کل ہو گئے۔ جی سامعین، اشعار سے آپ موضوع سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی گزشتہ 2 سے 3 دن پہلے 17 جنوری کو رات 10 بج کے میڈیا رپورٹس کے مطابق 38 منٹ پہ اور فائر بریگیڈ کے مطابق 10 بج کے 26 منٹ پہ پاکستان کراچی کی سرزمین روشنیوں کے شہر میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، جسے آپ میڈیا کی زبان میں گل پلازہ سانحہ کے نام سے بڑے افسوس کے ساتھ یاد کیا جا رہا۔ سامعین، میں نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرنی ہیں، 3 4 پوائنٹ ہیں، آپ کی توجہ بھی درکار ہوگی، عوام سے بھی مخاطب ہوں، کچھ پیغامات حکمرانوں کے لیے ہیں اور کچھ پیغامات ہمارے ان لوگوں کے لیے، اور اگر وہ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اچھا، نمبر 1 سامعین، بلا تاخیر وقت ضائع کیے، اچھا سب سے پہلے گل پلازہ کا جو آپ کہہ لیں کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے نا، یہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، پھر سٹیپ بائی سٹیپ ہم آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ کراچی کا صدر کا علاقہ، چونکہ قدیم علاقوں میں تصور ہوتا ہے، اور وہاں پہ جناح روڈ پہ یہ گل پلازہ موجود ہے۔ اس کے بیک اپ پہ کون ہے، یقیناً میڈیا یہ بات بھی سامنے لے آئے گا۔ تو صدر کا علاقہ ہے، جناح روڈ بہت فیمس ہے، اور پلازے میں چونکہ عام لوگوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دستیاب وہاں رہتی ہیں، جیسے ٹوائز ہیں، کھلونے ہو گئے، کراکری کا سامان ہے، جیسے خواتین کی جیولری ہے، ان کا دیگر جو گھریلو استعمال کی سجاوٹ کی چیزیں ہیں، کپڑے کے حوالے سے، کاٹن کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں وہاں بڑی ایک درمیانی قیمت میں اور ہر کیٹیگری کی مل جاتی تھی۔ تو اپنی لوکیشن اور تاریخ کے حوالے سے یہ پلازہ ہمیشہ اہم رہا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 1980s کی دہائی میں اس کی تعمیر ہوتی ہے، اور شروع میں تو بیسمنٹ اور فلور سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو ڈیولپ کیا جاتا رہا، اور آخر کار 1998 میں جو عمارت کی اضافی بلڈنگ ہے، پورشن ہے، وہ تعمیر کیا گیا، اور پھر پارکنگ ایریا میں بھی دکانیں بنی، اور اس طرح سے اس میں اضافہ ہوتا گیا، اور آخر کار 2003 میں یہ جو مشن تھا، یہ پروجیکٹ تھا، یہ مکمل ہوتا ہے اس کی ایکسٹینشن کا، اور اس میں دیگر دکانوں کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ذرائع جو بتا رہے ہیں، جو گورنر سندھ ہیں ڈاکٹر کامران ٹیسوری، ان کے مطابق بھی اور میڈیا ذرائع کے مطابق بھی یہاں پہ 1021 دکانوں کی منظوری دی گئی تھی، لیکن وہ بعد میں 1200 دکانیں ثابت ہوئیں یا اس میں اضافہ کر لیا گیا۔ خیر، یہ ایک الگ پہلو، اس پہ بات کرتے ہیں۔ 2003 میں سامعین یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے، اور یہ ایک نئے آپ کہہ لیں شیپ میں یا شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس میں اگر میں واقعہ کی بات کروں، جو فائر بریگیڈ آفیسر ہیں ان کے مطابق 10 بج کے 26 منٹ پہ ان کو کال آتی ہے، اور میڈیا پہ 10 بج کے 38 منٹ کے قریب جو سٹیکرز وغیرہ ہوتے ہیں، سٹیکرز وہ چلنا شروع ہوتے ہیں، تو رات کے 10 بج کے 38 منٹ پہ، جبکہ فائر بریگیڈ آفیسر کے مطابق 10 بج کے 26 منٹ کا وقت بتایا گیا۔ اچھا، اس میں چونکہ رات کے 10 بج کے آپ کہہ لیں 38 منٹ ہیں، 40 منٹ ہیں، تو اس وقت نا وہاں پہ، اب میں پوائنٹ نمبر 2 پہ سامنے آ رہا ہوں آہستہ آہستہ، تاکہ آپ کو واقعہ کی نوعیت پتہ چل سکے۔ واقعہ جو بتایا جا رہا ہے وٹنس کے مطابق،
بیسمنٹ سے آگ کا آغاز ہوتا ہے، اب وہ شارٹ سرکٹ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں ان کی جو اے سی پائپ لائن فٹنگ ہے وہاں سے آگ آگے پھیل کے آگے گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہی رپورٹ سامنے آتی ہیں وہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں گی۔ تو یہاں آگ لگتی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہاں راستے بند ہو چکے تھے اور دھواں اس قدر جلدی پھیل گیا کہ لوگوں کو نکلنے کا جو وہاں رہ گئے تھے موقع نہ مل سکا۔ اس کے نتیجے میں اب تک کی میڈیا رپورٹس کے مطابق 27 اموات ہوئی ہیں، 20 لوگ ریکور ہو گئے ہیں جو انجری کا شکار ہوئے تھے۔ ابھی تک 83 کے قریب جو لوگ ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب جو رمپا نامی پلازا ہے اس کے بھی دونوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے آپ آگ کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا سامعین، یہاں پہ نا ایک بات بڑی حیران کن میرے سامنے آئی ہے، اور یہ میڈیا بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس میں جو مسجد تھی نا اس میں کوئی ایسی لاش یا کوئی ایسا آدمی نہیں ملا زندہ، مردہ یا زخمی حالت میں۔ ایک چیز وہاں ایک بڑی انہونی یا میریکل ٹائپ ہوئی ہے کہ وہاں جتنے قرآن مجید تھے، جب وہاں پہ بعد میں فائر بریگیڈ پہنچی ہے، ان کا عملہ پہنچا ہے، تو قرآن مجید معجزانہ طور پہ صحیح سلامت موجود تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 38 کے قریب جو لوگ ہیں ان کے ڈی این اے سیمپل وہ دے دیے گئے ہیں، ان کا پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ اور ابھی خبر آ رہی تھی کہ جو اس کا چھت ہے نا، اچھا اس کی جو چھت تھی نا اس کو پارکنگ ایریا بنا لیا گیا تھا، اس میں گاڑیاں موجود تھیں، 20 گاڑیاں وہاں سے اتاری گئی ہیں، 12 موٹر سائیکل اور رکشا، 4 جنریٹر وہاں سے اتارے گئے۔ یہ خبر بھی چل رہی تھی۔ 20 کے قریب لاشوں کی یا 21 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے، یہ کہنا ہے ڈی سی ساؤتھ جو ہے کراچی ان کے مطابق۔ اچھا یہ تو سامن ہو گیا کہ یہ سانحہ کیوں ہوا، اس میں کتنے لوگ متاثر ہوئے۔ میں اگلے پوائنٹ پہ سامن جا رہا ہوں۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا وہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ جو وہاں پہ کچھ آئی وٹنس تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے، جو وقتاً فوقتاً اندر بھی جاتے رہے، ان کے کچھ جملے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، آرٹیکلز میں بھی ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک 22 سالہ بلال، ایک ینگ سا لڑکا ہے جو وہاں سے چھلانگ لگا کے بچا ہے، اور اس کے لفظ جب میں سن رہا تھا یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا دل بھی رو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں باہر چھلانگ لگا کے جب باہر آیا ہوں تو میرا باپ اندر موجود تھا، اور کہتا ہے کہ میرے پہ وہ وقت بھی آیا کہ میں آخری مرتبہ سمجھ کے کلمہ پڑھ چکا تھا کہ اب میں کسی بھی صورت بچ نہیں پاؤں گا۔ پھر سامعین، عارف نامی ایک شخص کی آئیڈیو آپ نے سنی ہوگی، اس کی جو آواز گردش کر رہی ہے، عارف نامی شخص کی جو آواز گردش کر رہی ہے آپ نے سنی ہوگی۔ اس کے یہ کلمات یقین مانے نہ صرف حکمرانوں کے محلات کو، وزراء کے پروٹوکول کو اور ان کے سیکورٹی اہلکاروں کو، یہ ان کے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کو یہ دستک دے رہے تھے۔ ان کے یہ الفاظ، ابھی ہوش کر لیں، ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا، بہت کچھ درست کیا جا سکتا۔ اس کے عارف نامی شخص کے یہ الفاظ کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے بچا لو، یقین مانے یہ 25 کروڑ عوام کے لیے بہت سوالیہ نشان چھوڑ کے گئے۔ سامن، سرفراز نامی ایک شخص ہے جس نے 50 کے قریب لوگوں کو بچایا ہے، پھر جب وہ دوسری دفعہ گیا ہے تو خود بھی زندہ بچ کر نہیں آ سکا۔ اب یہاں سے ہمارے حکمرانوں کو، وزراء کو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے دوسروں کو بچانے کا کام کرتے ہیں۔ آگے میں اگر سامعین بڑھوں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو کامران ٹیسوری صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، ایک جملہ اس میں انہوں نے کوٹ کیا انہی لوگوں کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں ایک بلوچ لڑکا میرے پاس آیا تو اس نے ایک 7 ماہ کی حاملہ بچے کی ماں سے، یعنی اپنی بیوی سے میری بات کرائی جو 7 ماہ کی حاملہ تھی، اور وہ اندر کہہ رہی تھی مجھے بچا لو، اور یہ
اتنا بڑا عہدہ رکھنے کے باوجود بھی اس کو بچانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ساتھ کامران ٹسوری صاحب نے یہ ذکر بھی کیا کہ ہم نے شہداء کے لیے 5 قرآن مجید اور 1.25 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بھی مثال ثواب کے طور پہ پہنچا دیا۔ اس میں سامعین یہ جو سرفراز قادری نامی شخص ہے نا، اس کی جو وائس بھی گردش کر رہی ہے کہ آگ چاروں طرف لگی ہوئی ہے اور میں بری طرح پھنس چکا ہوں، تمام لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ الفاظ اس کے یہ بتا رہے تھے اب وہ موت کے ہاتھوں بے بس ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کے جو الفاظ ہیں نا سامعین، اور آگے اگر آپ دیکھیں اس میں چکر کروں تو 60 سالہ رمضان ایک طرف تو 27 سالہ شیراز ایک طرف، سارے لوگ ان کے وہ جذبات چیخ چیخ کے اس وقت دہائی دے رہے تھے کہ حکمرانوں جاگ اٹھو، ابھی بھی وقت باقی ہے، وگرنہ مستقبل میں اس سے کوئی بڑا سانحہ پیش آئے گا اور تب آپ لوگوں کے پاس عوامی ہمدردیوں کا کوئی چانس نہیں۔ اچھا، اس میں سامعین پوائنٹ نمبر 4 پہ میں آ رہا ہوں کہ جو صدر گل پلازا ہے نا، تنویر قاسم صاحب، ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور ہمارے جو چیف ہیں فائر بریگیڈ کے جو آفیسر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کنٹروورسی موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ سامعین خود ہی نتیجہ نکالیے گا اس کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تنویر قاسم جو گل پلازا کے صدر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ 6000 کے قریب لوگ موجود تھے اور 55 منٹ لیٹ فائر بریگیڈ کی گاڑی آئی، یعنی اگر 10:26 پہ یہ واقعہ ہوا ہے تو 55 منٹ لیٹ کا مطلب آپ کاؤنٹ کر کے خود دیکھ لیں، یہ تقریباً 11:20 کے قریب بنتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہی آئی وٹنس کے جو بیانات ہیں یہ سٹیٹمنٹ اس سے میچ بھی کرتی ہے۔ ہمارے چیف فائر بریگیڈ آفیسر تھے ہمایوں خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جو ہی ہمیں 10:26 میں کال آئی ہے تو ہم ٹھیک 15 منٹ بعد وہاں پہنچ چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمایوں خان صاحب کے مطابق تو فائر بریگیڈ وہاں پہ 10:41 پہ موجود تھی، اس کا مطلب ہے پھر تو نقصان ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمایوں خان صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے یا فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ پانی سمیت پہنچ چکی تھی۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ حقائق کیا ہیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی پریشان کن ہے۔ پھر جی نفری کم ہے، یہ خبریں نہیں چل رہی ہیں، وہ ذرا بھی بات کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں سیاست کی بات نہ کی جائے، تو بھئی کیسے نہ کریں نا، جن کی وہ جو دلہن جس کی ابھی شادی ہونے والی تھی وہ بیچاری شاپنگ کرنے کے لیے گئی اور وہاں پہ موت کی نظر ہو گئی، اس کے خوابوں کا کون جواب دے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پروٹوکول ایک طرف، آپ کی یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ سیکیورٹی گارڈ ایک طرف، آپ کی شاہ خرچیاں ایک طرف، ان لوگوں کے خوابوں کا کون جواب دے گا؟ اچھا، اس میں جو 5واں پوائنٹ ہے وہ بڑا حیران کن ہے کہ ہمارے یہاں نا سامعین یہ باتیں ہو جاتی ہیں، لاکھوں میں لوگ مر جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، چلے وہ تو پھر ایک قدرتی آفات ہے، یہاں آئے روز لڑائی جھگڑے قتل و غارت، آئے روز پلاٹوں پہ قبضے، مارکیٹوں کے تنازع، یہاں پہ پیسوں کے فراڈ، عدالتوں کے معاملات، کیسز، قتل و غارت، ریونج، انتقام، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی حوالے سے میئر کراچی جو مرتضی وہاب صاحب ہیں وہ 23 گھنٹے بعد وہاں پہنچے ہیں، اور یہ 17 جنوری کا واقعہ ہے، اور 19 جنوری کو یہ آگ کہیں اپنی سانسیں نارمل سطح پہ لے کر آتی ہے، اور ان 36-37 گھنٹوں میں مرتضی وہاب صاحب 23 گھنٹوں بعد آتے ہیں، اور اس وقت لوگ نعرے لگا رہے تھے مرد آباد مرد آباد۔ تو خیر یہ ساری چیزیں سامعین ظاہر ہے یہ عوام کے سینٹیمنٹس ہیں، یہ عوام کی فیلنگز ہیں، ان کے جذبات ہیں، ان کو ہمیں لازماً ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جیسا میں نے آخر میں جو بات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ لوگ کومنٹس میں اپنی رائے بھی دیجیے گا
چھٹا پوائنٹ جو میرا ہے کہ ذمہ دار کون ہے، اس کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے گی؟ جو 27 لوگ مرے ہیں، جو ابھی تک 83 لاپتہ ہیں، 20 جو انجرڈ ہوئے ہیں، ابھی نہ جانے یہ تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہاں مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ممکنات میں سے ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ حکمرانوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی، وزراء پہ ذمہ داری عائد ہوتی، فائر بریگیڈ ذمہ دار ہے۔ وہاں جو ٹریفک پھنسی ہوئی تھی، کیا وہ لوگ ذمہ دار ہیں؟ کیا ٹریفک جو وہاں پہ اہلکار تھے وہ ذمہ دار ہے؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کیا یہ جو پلازے کے اندر 1021 دکانوں کی اجازت تھی اور وہاں 1200 پلازا بنا، یہ جو چیکنگ اور ری چیکنگ کا نظام تھا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ کس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی؟ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے یا دیگر لوگ ہیں، وہاں کیوں نہیں پراپر چیک کیا گیا؟ یہ 1980s کا بنا ہوا ہے، 1998 میں اس میں دوبارہ ایکسٹینشن ہوئی ہے، 2003 کے اندر جا کے یہ پراپر ورکنگ میں استعمال میں آیا ہے، جب پارکنگ میں بھی اضافہ ہوا، اس میں بھی دکانیں بنی اور لوگوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا۔ تو کیا وہاں رشوت چل رہی تھی؟ کیا وہاں سفارش سے کام لیا جا رہا تھا؟ یہ سارے سوالات اپنی جگہ پر ہیں۔ کیا ہماری فائر بریگیڈ ناقص ہے؟ کیا نفری کم ہے؟ کیا لوگ غیر ذمہ دار ہیں؟ یہ سارے سوالات اپنی جگہ پر۔ اور وہ جو ایک چرچل جو لڑکا آئی تھنک عیسائی تھا جو وہاں اندر بیچارہ مرا ہے، اس کے بھائی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں فون کرتا رہا، 11 بجے تک میری بھائی سے بات ہوتی رہی اور میں نے تمام میڈیا کے لوگوں کے ذریعے سے حکومت تک بات پہنچائی، اور بھائی میرے نے آخری دم تک مجھے اگلے دن بھی ایک دفعہ اس کا فون دوبارہ آن ہوا اور اس نے کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے جالی توڑ کے بچا لو۔ کہتا ہے انہوں نے کوئی ہمیں انسٹرومنٹ نہیں دیا، ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ جو چرچل کی موت ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سامعین، اس شعر کے ساتھ نتیجہ آپ نے خود نکال لیں، آپ اپنے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے خبر نہیں غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے، مجھے خبر نہیں غم کیا ہے اور خوشی کیا ہے، یہ زندگی کی صورت ہے تو زندگی کیا ہے، یہ زندگی کی صورت ہے تو زندگی کیا ہے، حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔